تہجد کا ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائمنگ پہ اٹھ کر جب آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی وظائف کرتے ہیں، وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بس اگر اس کی عادت آپ کو پڑ جائے نا اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا مزہ آنا شروع ہو جائے، تو میں کہتی ہوں اس سے وہ اس چیز کی تو بات ہی الگ ہے۔ آپ یہ کر کے ضرور دیکھیں، جو لوگ اس چیز سے گزرے ہیں اور کرتے ہیں، تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اس کا جو بات ہے نا، جو روحانیت ہے اس کی اتنا سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ یہ میرا ٹائم اکثر میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نا جب اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کے سوتی ہوں نا کہ مجھے تہجد میں اللہ تعالیٰ میری آنکھ کھل جائے اور میں نماز پڑھنی ہے، تو مجھے ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے کسی نے اٹھا دیا آپ کو ہلا کے نا کہ نماز پڑھ لو۔ اس طرح آپ بس صرف ایک دفعہ یہ چیز نیت کر کے سو جائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد میں اٹھا دیں، فجر میں اٹھا دیں، تو آپ کی خود بخود آنکھ کھلے گی جیسے کسی نے آپ کو جگایا ہو۔ میری یہ ٹائم اکثر میرے ساتھ اس طرح سے ہی ہوتا ہے، اور میں نا یہ ٹائم آپ کر کے دیکھیں۔ میں آج آپ کے ساتھ یہی شیئر کر رہی ہوں مارننگ کی روٹین کی۔ مارننگ میں نا میری سب اذکار کی پابندی ہوتی ہے۔ میں فجر سے پہلے دو نفل پڑھتی ہوں تہجد میں۔ تہجد کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تسبیحات کر لوں، یا میں سورہ مزمل یا یاسین شریف میں پڑھ لوں، صبح کے اذکار کر لوں۔ اتنی دیر میں فجر ہو جاتی ہے۔ فجر کے بعد کے جو اذکار ہوتے ہیں اور تسبیحات ہوتی ہے وہ میں کرتی ہوں۔ ایک سے آدھا گھنٹہ میرے پاس ہوتا ہے کرنے کے لیے یہ سارے عمل، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر اتنی دیر میں میرے بیٹے کے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، جب تک میں یہ سارے اذکار کرتی ہوں۔ اور ان کے کرنے سے دن کی شروعات ہمیشہ قرآن پڑھ کر نماز سے کریں۔ چلیں اپنے بلاگ کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ کہ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے۔ آپ اپنے ساتھ دیکھیں، اپنے ساتھ ذاتی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ قرآن کو بھول جاتے ہیں، آپ نماز کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی بھی وظائف کریں، نماز تو اول ترجیح ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز کو ترجیح کر دینی ہے، نماز کا پابند ہونا ہے، اس کے بعد تہجد پڑھنی ہے۔ آپ جتنی بھی پابندی کرتے ہیں، کسی بھی اذکار کی پابندی کرتے ہیں، اس میں برکت ہی برکت ہے، فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور صبح کی جو اذکار میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، وظائف کریں، اور اپنی روحانیت کے لیے، اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے، فریش مائنڈ سے اپنے آپ کو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ انرجیٹک ہوں اپنی فیملی کے لیے، دیکھیں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ کیسے جی رہے ہیں کیسے نہیں۔ صرف اور صرف آپ کا جو نقصان، جن کو نقصان ہوگا وہ کون ہے؟ وہ آپ کی فیملی ہے، آپ کی خود کی ذات ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، جن کو نقصان ہوگا۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جو آپ کو مرجھانے پر یا آپ کو اسٹریس میں ڈالنے پر نا کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ تانے دینا، کسی کی ٹونٹ مارنا، اس طرح کے جو لوگ ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، جو ٹاکسک ہوتے ہیں، زہریلے ہوتے ہیں، جو آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مرجھانے نہیں دینا۔ وہ کس طرح ہوگا؟ وہ ہوگا اللہ کے کلام کو پڑھ کر، روحانی سکون حاصل کر کر، ان ساری چیزوں اور ٹینشنوں سے نا فری ہو کر نا آپ نے اذکار کریں، تسبیحات کریں، استغفار کثرت سے کریں۔ اور جو آپ درود شریف کا میں نے آپ کو بتایا، استغفار کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا، یہ وہ وظائف ہیں جو آپ نے کرنے صبح شام میں کی تسبیح میں بھی یہ آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی، استغفار کی، اور تیسرے کلمے کی صبح شام کے اذکار میں آتی ہے۔ یہ آپ کثرت سے کر کے دیکھیں، یقین کریں آپ ٹینشن فری ہے نا، تو آپ کی فیملی بھی آپ کی، کیونکہ آپ پوری فیملی جو ہے نا آپ نے دیکھنی ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو ڈسٹرب کر لیں گے، اپنے آپ پہ دھیان نہیں دیں گے، انرجیٹک نہیں ہوں گے، ہیلدی نہیں ہوں گے، اسٹریس فری نہیں ہوں گے، تو پھر آپ ایک اچھی فیملی، ایک اچھی نسل کو نہیں جنم دے سکتے۔ کیونکہ بچے ہر وقت ٹینشن ڈپریشن میں جب ماں کو دیکھتے ہیں نا بچے، تو پھر ان کے اندر بھی وہ آہستہ آہستہ وہ بھی اسی چیز میں ہونے لگتی ہے وہ چیز۔ ہسبینڈ تو چلیں ایک ٹائم سمجھ جاتے ہیں، اتنا ٹائم گزارا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہوتا ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ گروئنگ ایج میں ہیں، وہ جو دیکھیں گے نا کہ ماں ہر وقت غصہ کر رہی ہے، اسٹریس میں ہے، تو ان کے اندر، ان کے بیہیویئر میں بھی یہی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی پرسنالٹی کو اگر آپ ایک اچھا بنانا چاہتے ہیں، اسٹریس فری بنانا چاہتے ہیں، خوشحال ایک فیملی اپنی نسل کو ایسا بنانا چاہتے ہیں نا کہ وہ اپنی پڑھائی پہ بھی دھیان دیں، اپنے آنے والے فیوچر پہ دھیان دیں، ریلیکس، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود کو ریلیکس ہونا ہوگا، اسٹریس فری ہونا ہوگا۔
اپنے آپ کو مرجھانے نہیں دینا. ایک ہنستی مسکراتی ماں جو ہے نا بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. اور جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں نا وہی آپ کو اس حال کو پہنچا دیتے ہیں نا کہ آپ اسٹریس میں رہتے ہیں اور آپ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر اس کا نقصان آپ کے بچوں کو ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں, ان کو ان کی جو ہے نا لمٹ میں رکھیں. اتنا زیادہ ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں, ان کی باتوں کو, تانوں کو, ٹونٹ کو. اگر وہ کر بھی رہے نا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے اور میرے بچوں کے لیے اس سے زیادہ. جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں, اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے ہیں اور ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ اسٹریس فری لائف جیتے ہیں. اور اس طرح سے ہی چلنے میں آپ کا فائدہ ہے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دماغ پہ حاوی کر لیتے ہیں نا تو یقین کریں آپ خود اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا نقصان نہیں ہوتا, صرف اور صرف آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنے آپ پہ دھیان دیں, اللہ کا کلام پڑھیں, روحانی سکون آپ کو ملے گا. آپ ان ساری چیزوں کا اثر نہیں ہوگا آپ کے اوپر. یقین کریں کوئی کتنی ہی کوشش کر لے وہ کامیاب نہیں ہوگا. آپ ان چیزوں کا صبح کے ٹائم یہ ساری چیزیں کریں, پورا دن آپ کا اتنا فریش اور اچھا گزرے گا نا کہ آپ یہ کر دیکھیں. اور آپ کی خیر و برکت بھی گھر میں آئے گی, بے برکتی گھر سے نکلے گی. آپ ہیلدی لائف جئیں گے, ریلیکس رہیں گے, سب سے بڑھ کر ریلیکس رہیں گے. اب اب دیکھیں میرے بھی گھر میں بچے ہیں, چھوٹی عائشہ ہے بہت, میں اس کے ساتھ ماشاء اللہ اللہ نے مجھے ایسے ٹائم پہ بچے یہ آئی ہے میری زندگی میں کہ میں اس کے ساتھ بہت لگی رہتی ہوں. مطلب میرا ٹائم کہاں گزرتا ہے مجھے نہیں پتہ چلتا. میں کبھی کوئی چیز بنا کر دے رہی ہوتی ہوں, جیسے کہ میں نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے نا کیک, عائشہ کو بہت پسند ہے تو میں نے بنانا کیک بنا کے دیا. جس وقت میں پلان کری تھی اس وقت میں ویڈیو نہیں شوٹ کر سکی تھی, تو یہ میں نے بنانا کیک بنا کے عائشہ کو دیا تھا اور اسے صبر نہیں ہو رہا تھا. گرم گرم ہی میں نے کاٹا اس کو اور یہ میں ان کو دے رہی ہوں. گھر میں بیکنگ کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ لگے رہے ہیں, بچے جو شوق سے کھاتے ہیں وہ دیں, خوش رہیں, اپنے آپ کو بیزی رکھیں جتنا ہو سکتا ہے. اور الحمدللہ میں ان کے ساتھ جو ہے نا اسی طرح اپنا ٹائم گزار رہی ہوتی ہوں. مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ کیسے دن ہو گیا, کیسے گزر گیا دن میرا. اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو ٹینشن سے فری رکھیں. بڑے مزے کا یہ کیک ماشاءاللہ بنا تھا اور عائشہ کو میں کاٹ کر دے رہی تھی. اور تھوڑا سا یہ ڈارک آپ کو اس لیے لگ رہا ہوگا کہ نا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بیچ سے کچا ہے, تو میں نے تھوڑا سا اس کو بیک تھوڑا زیادہ کیا نا تو اس لیے تھوڑا ڈارک بھی ہو گیا. یہ بنانا کیک ہے اس لیے تھوڑا ڈارک بھی لگ رہا ہے آپ کو نا. تو اس طرح سے گھر میں ایزی بیکنگ, میں نے اس کو جو ہے چولہے پہ ہی بنایا ہے, پتیلے میں بیک کیا ہے. اور کئی بار بہت ٹائم سے بنا رہی ہوں میں, کافی دن ہو گئے تھے بیکنگ کیے ہوئے. تو میرا دل کر رہا تھا کہ عائشہ بہت شوق سے کھاتی ہیں, باہر سے ان کو لا کے بچے دے رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ گھر میں کوانٹٹی میں بنا کے اپنے بچوں کے لیے رکھ دیں. آرام سے کیک خراب بھی اتنی جلدی نہیں ہوتے ہیں, آپ اس کو آرام سے کھائیں, بڑے مزے کے لگتے ہیں, بڑے ایزی جو ہے نا بن جاتے ہیں. چٹ پٹ سے ہی بن گیا, بس آپ نے سمپل طریقہ ہے اس کا, جیسے کیک بنتا ہے اسی میں صرف میں نے بنانا ڈال دیے تھے. بلینڈ کر لیں اور سارے مکسچر کو, اور بس آپ نے نا مولڈ میں ڈال کے اور اس کو بیک کر لینا ہے. 50 سیکنڈ پہ یہ بیک ہو گیا تھا. بس اس کی ٹائمنگ 40 یا 45 منٹ کی ہوتی ہے. تو مجھے 20 سے نا یہ تھوڑا کچا لگ رہا تھا, تو اس لیے میں نے تھوڑا سا زیادہ بیک کر لیا, ورنہ یہ 45 منٹ میں اچھے سے بیک ہو جاتا. اگر اس کی ٹائم جو آپ کے نا چولہے کی آنچ آپ نے دیکھنی ہے کہ کتنی رکھنی ہے, وہ بس آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, جب آپ بیکنگ کرتے رہتے ہیں نا پھر وہ آپ کو آئیڈیا صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے. اس لیے تھوڑا سا ڈارک اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ میں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ پکا لیا تھا, کیونکہ اس کا نا مجھے بیچ سے صحیح طریقے سے اس کو نہیں مل رہی تھی, جو ہے نا آگ نہیں صحیح طریقے سے مل رہی تھی, پراپر نہیں وہاں سے وہ ہو رہا تھا, تو وہ اس لیے سائڈ سے زیادہ وہ ڈارک ہو گیا, بیچ سے وہ نکلی. لیکن بنا بڑے مزے کا تھا, کچا نہیں تھا, اور عائشہ کو بہت اچھا لگا تھا. بچے جو ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں, گھر میں بچے تو ضرور بنا کر ان کو دیں اور خوش رہیں, ہیلدی لائف جئیں, اپنے بچوں کے لیے جئیں, ان کی معصومیت کو دیکھیں, ان کے لیے اپنے آپ پر توجہ ان کے لیے دیں. اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.